یہ ارشاد بھٹی اینکر ہے، اسی طرح کے اور بہت سے اینکرز، تم لوگ خبریں پڑھنے والے، خبریں سنانے والے، دنیاوی پروگرامز کرنے والے ہو، تمہیں دینی لٹریچر کا پتہ نہیں ہے، تم نے صرف دین سنا ہے کس سے؟ سامنے بیٹھنے والے اپنی مزاج کے لوگوں سے۔ گزارنے والے، نہ گاڑیاں، نہ بڑے گھر فارم ہاؤس کا لالچ، نہ پیسے کا لالچ، نہ چندے، 2 کمروں کی اکیڈمی، جس کا نظر یہ ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، اب ان پہ دنیا مذہب کا پرچہ کر چکا ہے۔ پہلی بات تو بہت کلیئر ہے کہ انہوں نے وہ کلمات خود نہیں کہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مذہب کے ماننے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں بہت واضح طور پہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ لاکھ مخالفت کریں۔ اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی جگہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا؟ بھائی وہ اس زمانے کے لیے سوٹ کرتے تھے، میں اس زمانے کے لیے سوٹ کرتا ہوں۔ بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے۔ ہمارے نبی کی عزت پہ حملہ ہے، سرکار کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، میرے نبی کو نعوذ باللہ اس کمینے نے دجال کہا۔ تیری غیرت مارنی گئی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کیسے کیسے جملے کسے، اور یہاں تو صرف آواز بلند ہو جائے اور ہو بھی ابو بکر اور عمر کی آواز بلند ہو، اللہ کے اعمال تباہ کر دوں گا، تو یہاں تو میرے نبی کو نعوذ باللہ دجال تک کمینہ بول گیا، اور یہ ارشاد بھٹی اور اس طرح کے اینکر رعایت دیتے پھرتے ہیں۔ یہ تو دنیا ہے جو جی چاہے کرتا پھر، آنکھیں بند ہوں گی، خبر ہوگی کس کا ساتھ دے رہے تھے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنے کمینے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا، یہودی حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے، لعنت ہے تیری سوچ پر، وہ بغیرت جملہ جو بولے، تو کیا وہ جملہ حضرت عیسیٰ کے لیے بول سکتا ہے؟ وہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی بول سکتا ہے؟ یا میرے نبی کے لیے کوئی بول سکتا ہے؟ لعنت ہے ان لوگوں کی سوچ پر، بغیرتوں کی، جن کو حیا ہی نہیں آتی۔ ابھی کہتے ہیں یہ لوگ سختی کر رہے ہیں، یہ فلاں، یہ سختیاں نہیں، یہ کیمرے شیمرے آپ تو دور کی بات ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ رہے تم جا کے مارو، اللہ کی عزت کی قسم وقت آئے گا تو ہم خود چیر کے رکھ دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے گجرانوالہ کے اندر ہم بالکل اچھے انداز میں سب کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں، کوئی انتشار ہو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہیں آواز نہیں اٹھنے دیتے۔ ڈی سی او تک، سی پی او تک سارے میرے مزاج سے بھی واقف ہیں اور ساروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں، لیکن ہم نے کہا ہوا ہے یہ معاملہ ہوگا آپس میں، مسئلہ ٹی ایل پی کا مسئلہ ہو گیا، لوگوں کا ہو گیا، کہیں احتجاج کا مسئلہ، وہاں ہم کنٹرول کریں گے۔ جب بات آئے گی میری نبی کی عزت پر تو یہاں کمپرومائز بھی کوئی نہیں، نرمی بھی کوئی نہیں، نہ ہم یہاں پولائٹ ہیں، یہاں ہم سے بڑا ایکسٹریمسٹ بھی کوئی نہیں اور ہم سے بڑا دہشت گرد بھی کوئی نہیں۔ یہ کیا تماشا ہو گیا؟ جس کا جی چاہے وہاں بیٹھ کر پھر سپورٹ کرو، 4 دن اندر رکھو، پھر باہر نکال دو، پھر اس کو کہو نہیں اس سے مراد یہ تھا، اس اپنی دلیل سے بھئی اس سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز کے 2 معنی نکلتے ہیں، وضاحت کرو اس سے مراد یہ نہیں تھا، میں یہ کہہ رہا تھا۔ جو لفظ بولا جا رہا ہے اسی لفظ پر فتویٰ ہوتا ہے۔ کیا اجازت ہے کہ کوئی کمزور جملہ میرے نبی کے لیے بولا جائے؟ اجازت ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کوئی اس طرح کا جملہ کبھی نعوذ باللہ میرے نبی کو چھوکرا کہہ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں بندے بنو، اس کو روکو، کہتے ہیں یہودی کہتے تھے حضور کو چھوکرا، اسی لیے میں نے یہ جملہ کہہ دیا۔ کبھی مشرکین حضور کو نعوذ باللہ چھوکرا کہتے تھے، میں نے یہ لفظ بول دیا۔ حیا کرو، حیا کرو۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی پر جب بات کرنے لگو تو پہلے اپنے لہجے سنبھالنا، کہیں تمہارا ایسا لہجہ نہ ہو جو میرے نبی کی شان کے لائق نہ ہو۔ اللہ تو لہجوں پر بھی سنبھالنے کا اور کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ تو لفظ بھی بڑے بڑے گستاخی میں بول جائے اور پھر بھی کہیں بے ادبی نہیں ہوئی۔ ہاں ذہن میں رکھیے گا، ہم نے زندگی سرکار کے نام پہ رکھی ہوئی ہے، حضور کے نام۔ جس کو حضور سے محبت ہے، میرا پیغام اس بندے تک ہے، غیرت دکھاؤ، نہ نمازیں باقی رہنی ہے، نہ حج باقی رہنا ہے، نہ تسبیح باقی رہنے ہیں، اگر حضور کی عزت پر پہرا نہیں دیا گیا۔ یہ ارشاد بھٹی اینکر ہے، اسی طرح کے اور بہت سے اینکرز، تم لوگ خبریں پڑھنے والے، خبریں سنانے والے، دنیاوی پروگرامز کرنے والے ہو، تمہیں دینی لٹریچر کا پتہ نہیں ہے، تم نے صرف دین سنا ہے کس سے؟ سامنے بیٹھنے والے اپنی مزاج کے لوگوں سے۔ اصل میں تم دین پڑھتے، دین سنتے جہاں دین کی اصل موجود ہے۔ صحابہ سرکار کا کتنا ادب فرماتے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے
وہ خاموش ہو جاتے. سرکار تشریف فرما ہوتے, سال سال تک سوال نہ کرتے. کیا سوال کرنا جرم ہے؟ سوال کرنا ایک علم ہے, لیکن صحابہ حضور سے سوال نہیں کرتے تھے. حضور گھر میں تشریف لے جاتے, ضرورت پڑنے پر جو ہے باہر بیٹھے رہتے, اور فرمایا میرے نبی کو یہ نہ کہو یا نبی اللہ اخرج الینا, آپ آئیں ہمارے ساتھ, باہر آئیں اور تشریف لے کے ہمیں دین سکھائیں. یہ نہیں کہنا, انتظار کرنا ہے میرے نبی آ جائیں, اور جب تشریف لے آئیں پھر اپنا کوئی مسئلہ تو پیش کر دو. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ضرورت پڑتی دروازہ کھٹکانے کی تو ناخنوں سے دروازہ کھٹکاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لعاب خارج کرتے, صحابہ ہاتھ پہ لے کے منہ پہ ملتے. آپ مبارک اپنا تھوک مبارک خارج کرتے, صحابہ چہروں پر ملتے. حضور وضو کرتے, صحابہ ہاتھ پہ لے کر چہروں پر جسموں پر ملتے. سرکار کے بال مبارک صحابہ محفوظ کر لیتے, اپنے گھروں میں رکھتے, اور اس کے بعد تبرک کے طور پر اپنی اولاد کو دے کے جاتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ناخن جمع کیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری لمحے آئے, ارشاد فرمایا سرکار کے بال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن موجود ہیں, جب میں آنکھیں بند کر لوں میرے سینے کے اوپر رکھ دینا, ان کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرما دے گا. حضور کی سواری کا ادب کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں کا ادب کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا ادب کرتے, حتیٰ کہ جہاں حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے, جب حضرت ابو بکر صدیق آ کر خلیفہ بنے اور اسی جگہ پہ نماز پڑھانی تھی, تو جہاں حضور کھڑے ہوتے وہاں کھڑے نہ ہوئے, پیچھے کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا یہ جگہ ضائع ہو رہی ہے, کہا نہ, جہاں حضور اپنے قدم مبارک لگا کے کھڑے ہوں, ابو بکر کی یہ جرت نہیں ہے کہ حضور کے رکھے ہوئے قدموں کے نشان پر قدم رکھے. پیچھے ہو گئے اور نیت باندھی, جہاں حضور کے قدم تھے وہ سجدہ گاہ بنایا. فکر سنبھال کے قرآن کہتا ہے بات کرنی جب میرے نبی کی بات ہے. سورہ حجرات, جملے سنبھال کے بات کرنی جب میرے نبی کی بات آئے. جب بولنے لگو تو اونچی آواز سے پرہیز کرو جب میرے نبی کی ذات ہو, اور ادب احترام کرو. ایک ایک چیز پر صحابہ نے ادب کر کے دکھایا.